بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بندوں کو اپنے حقوق پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح آپس کے حقوق کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو اپنا حق نہیں بخشتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی بخشش نہیں کرتا جب تک کہ وہ آدمی اسے معاف نہ کر دے۔ اسلام میں بندوں کے حقوق کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور خصوصاً والدین کے حقوق کو، کیونکہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بار میں حج گیا تو بہت زیادہ لوگ آئے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ بہت سے لوگ آئے ہیں، کیا ان لوگوں کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں؟ رات کو جب میں سو گیا تو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سب کا حج قبول ہوا، لیکن ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح جب اٹھ گیا تو اس شخص کی تلاش میں نکل کر بلخ کے پڑاؤ کی طرف چلا گیا۔ وہاں کسی سے پوچھا کہ آپ میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد بن ہارون تو بڑا پرہیزگار اور عبادت گزار ہے، اور اس نے ہم سے دور پہاڑ کے پیچھے اپنا خیمہ لگایا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، لہٰذا میں اسی طرف چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے جسم پر کثرت عبادت کے اثرات تھے اور سیدھا بازو کٹا ہوا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا کہ آپ مالک بن دینار ہیں نا؟ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سن لی تو میں بہت حیران ہو گیا کہ اتنی فراست کے باوجود اس کی حج قبول کیوں نہیں ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ اتنے عبادت گزار اور فراست والے ہیں، لوگ بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کی حج قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا 24واں حج ہے کہ کوئی نہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے آپ کی حج قبول نہیں ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ماں کا نافرمان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوانی اور دولت دیا تھا جس نے مجھے اللہ تعالیٰ سے دور رکھا تھا۔ ایک مرتبہ میں گھر آیا، رمضان کا مہینہ تھا، میں شراب کے نشے میں تھا، میری ماں تندور میں روٹیاں پکا رہی تھی، افطاری کا وقت قریب تھا، تو میں نے ماں سے کہا کہ مجھے روٹی دے دو، تو ماں نے کہا شرم کر، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے ماں کو تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ تندور میں گر گئی۔ باہر کے لوگوں نے جب آوازیں سنی تو اندر آ گئے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات کانوں میں شور آ رہا تھا، لیکن نشے کی وجہ سے دھیان نہیں تھا۔ جب صبح ہوئی تو بیوی سامان لپیٹ کر جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے ماں کا خیال نہیں رکھا، میرا خیال کیا رکھے گا؟ میں نے کہا میری ماں کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا اسے تو رات کو دفن کیا ہے لوگوں نے۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تیری ماں نے مرتے وقت یہی کہا تھا کہ میرا چہرہ اس کو نہ دکھانا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے بھی اسے تھپڑ مارا اور کہا کہ تو اسی کے قابل ہے۔ تو اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور یہ بھی کہا کہ اس وقت میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اپنے پورے مال کو غریبوں پر خرچ کر دیا، ساری رات نماز پڑھتا ہوں،
دن کو روزہ رکھتا ہوں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوا۔ حضور میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ اتنے ظالم سے اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور فرمایا، اے مالک، تو کیوں اسے مایوس کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک، اسے کہہ دو کہ قیامت کے دن تجھے تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ میں نے کہا، حضور کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ کرے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے اور اسی نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالی حکم فرمائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو فرشتے محمد بن ہارون کو جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ محمد بن ہارون پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھ لے گا۔ دوسری بار پھر فرشتے گھسیٹیں گے تو یہ پھر پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، اور جب تیسری بار گھسیٹیں گے تو یہ پلٹ کر کہے گا کہ ماں، مجھے جہنم لے جایا جا رہا ہے، مجھے جلایا جا رہا ہے۔ تو ماں یہ برداشت نہیں کرے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، میں نے اسے معاف کیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے تمہیں جلایا تھا۔ تو اس کی ماں کہے گی کہ یہ بیٹا ہے، اس نے مجھے جلایا، لیکن میں ماں ہوں، میں یہ کیسے برداشت کروں کہ میرے سامنے میرا بیٹا جلے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک، اس نے ماں کو جلایا تھا، لیکن اس کی ماں کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے فرمان بردار بنائے اور قیامت کے دن ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ آمین۔